إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو اکیلا پوری کائنات کا بادشاہ ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے کے پیچھے تشریف فرما اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مقدس سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 31 پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے میرا موضوع ہوگا توحید کی حقیقت اور اس کی پہچان. دنیا میں انسان، کوئی شخص جب کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کتاب کا موضوع ہوتا ہے. تو کتاب پڑھنے والے کو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر خالی صرف لکھ دیا جائے، موضوع نہ رکھا جائے، عنوان نہ دی جائے یا اس کا مقصد نہ بیان کیا جائے تو پڑھنے والا یہ کہے گا کہ لکھنے والے نے اس میں کیا لکھا ہے، کیا بتانا مقصود ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، نہیں پڑھے گا. قرآن مجید کا بھی مقصد ہے اس کے لکھے جانے کا اور اس کے نزول کا. قرآن کے 30 پاروں میں
114 सूरतों में 6666 से ज़ायद आयतों में कहा। आप सूरह फातिहा में देखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहीं से स्टार्ट कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद को लेकर के। आगे चल करके सूरह बकरा की आयत नंबर 21 में बयान कर दिया, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम। फिर आगे चल करके दूसरे पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। फिर आगे चल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरे पारे के स्टार्ट में आयतुल कुर्सी में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। फिर आगे चल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुद के स्टार्ट में बयान कर दिया, किताबुन उहकिमत आयातुहु। और कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद को समझाने के लिए और तौहीद को की असलियत उसकी पहचान कराने के लिए रब ने अपने बाद अपने नबी का नाम कभी कभी जिक्र कर दिया है। सूरह इब्राहिम पढ़े आप, सूरह इब्राहिम के स्टार्ट में शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया कि मैंने जो किताब नाजिल किया है ये बड़ा मुहकम है, और इलैका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल करने के बाद कहा कि बंदो मैं जो मसला बयान करने जा रहा हूं उसको मामूली न समझना। मैं जो आगे मसले बयान करने वाला हूं उसको हल्के में न लेना, इससे सुने इससे निकाल दे, बल्कि इस पर गौर करना कि इसका नुज़ूल करने वाला कौन है। उसके बाद फिर गौर करना कि जिस पर उतारी जा रही है वो कौन है। साफ कह दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास। उसके बाद अजीब अजीब अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद लोगों को बताई है, समझाई है। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, लोगों तुमने मुझे छोड़ करके किन किन लोगों को अपना माबूद और खालिक बना लिया है, किनको अपना माबूद बना रखे हो, अपना इलाह किसको समझ लिया। एक मैं इलाह हूं, एक मैं खालिक हूं, और दूसरे तुम्हारे खालिक हैं। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, सूरह हज की आयत नंबर 72 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, मैंने तो मक्खी बनाया है। वलव इज्तमऊ लह, तुम सारे के सारे मिल जाओ, एक मक्खी नहीं बना सकते। खालिक बने बैठे, किन किन लोगों को तुमने खालिक समझ बैठा, अपना माबूद समझ लिया। मक्खी तो बनाने बड़ी बात हो गई। वही यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाब, कोई चीज मक्खी ले करके चली जाए, ला यस्तनक़िज़ू मिन्हु, छीन नहीं सकते, ले नहीं सकते वापस। यह भी बड़ी बात हो गई। ले करके जाना अलग हो गया। अल्फाज ये नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इसका तर्जुमा कर रहा हूं दो तरीके से। एक है ले जाना, और एक है ये हमारी दस्ती है, रुमाल, ये मेरी है, मेरी मर्जी, चाहो दूं चाहो ना दूं, मेरी मर्जी। आप लेना चाह रहे हैं, छीनना चाह रहे हैं, आपने इधर पकड़ा जोर लगाया, मैंने इधर पकड़ा जोर लगाया, आप ताकतवर थे छीन ले गए, आप ताकतवर थे छीन ले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा समझाया है
लेना अलग बात, छीनना अलग बात। वही यसलुबहुम ज़ुबाब, मक्खी कोई चीज छीन करके ले जाए, ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु, उसे वापस नहीं ले सकते। तुम्हारे माबूद ऐसे हैं कि मक्खी कोई चीज छीन करके चली जाए, उसे ले नहीं सकते। क्या अजीब अंदाज है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। लेने की बात नहीं करी, छीनने की बात करी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की आयत नंबर 31 में जो बात कही है, कहा कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है तुम्हें आसमान से रोजी देने वाला, आसमान से बारिशें बरसाने वाला, सूरज की गर्मी से फसलें पकाने वाला, चांद की ठंडी ठंडी रोशनी से फसलें में भरने वाला, और वल अर्ज, और जो दाना तुम जमीन में बो के आ गए, तुम्हें पता नहीं कहां है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, वो मिट्टी भी मिल चुका है, मैं बारीक बीन भी हूं और खबर भी रखता हूं कि कौन दाना कहां है। बारीक बीन और खबर रखना दो माने। बारीक बीन मतलब गहराई से हर एक चीज को नजर रखता हूं और जानता भी हूं कि है कहां, जानता भी हूं है कहां। बो के आ गए, बोने के बाद घर वापस आ गए, उस दाने को जमीन कैसी, कर्नाटक की, शाहपुर की, गोभी की, यादगिरी की, पथरीली, कंकरीली। कभी आपने गौर किया कि उस दाने में, उस नर्म नाजुक पत्ते ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैंने उसको पहले सड़ाया, फिर उसको दो टुकड़ों में तकसीम किया, एक जड़ नीचे चली गई, दूसरा कोपर बाहर निकला। कभी गौर किया आपने कि उस नर्म और नाजुक पत्ते ने सख्त जमीन का सीना कैसे चीरा होगा? आप हाथ से मसल देंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना नरम कि पहाड़ को भी फोड़ करके निकाल लेता अल्लाह रब्बुल आलमीन। वो है उसकी कुदरत कामिला, यह है तौहीद की हकीकत। और कभी आपने गौर किया कि वो जो कोंपल बाहर निकला पत्ता, कभी मशरिक और मगरिब या शुमाल और जुनूब की तरफ रुख करके निकला हो? नहीं, बल्कि जब भी जमीन से, जमीन के सीने को चीर करके निकला सीधा, ये दहाई और नगमा अल्लाह रब्बुल आलमीन का गाते हुए निकला, सीधा आसमान की तरफ रुख करके निकला और ये बताते हुए निकला कि अल्लाह तेरे सिवा कोई है ही नहीं, तेरा कोई शरीक है ही नहीं, मेरा वजूद इस बात पे गवाह है कि तेरा कोई शरीक नहीं है। आसमान की तरफ सीधा ऐसे निकला, और मैं कहता हूं कि उसे पत्ता ना समझ, उसे शहादत की उंगली समझ। जो ये कहते हुए नगमा गाते हुए निकलता है, अल्लाह मेरा वजूद इस बात पे गवाह है कि तेरा कोई शरीक नहीं। कभी समझ नहीं आई, आगे चले दूसरा शब्द बयान करने लगा हूं। अम्मा यमलिकु समा वल अबसार, तुम्हारे आंखों और कानों का मालिक कौन? तुम्हारे आंखों और कानों का मालिक कौन? ये आंख जो दिख रही है, हम दूर की चीजों को भी देख ले रहे हैं, क्या ऐसे दिखाई दे रहा है? क्या कोई लाइट वाइट फिट है? कोई कनेक्शन है लाइट का? कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा लेंस डाल दिया है कि आप आसमान को इतना ऊंचा है उसको भी देख ले रहे हैं, छोटी सी, इसके अंदर बारीक बारीक नसें हैं, धागे से भी ज्यादा बारीक नसें हैं, ये रगें हैं, ये खून की पहचान कराते हैं, ये खून दौड़ रहे हैं इसके अंदर।
یہ پہچان کراتے ہیں رگوں کی. اور کبھی کبھی بلڈ پریشر شوگر والے مریض کو آپ دیکھیں جب ہائی ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ نسیں لیک کر جاتی ہیں, اور جب لیک کر جائے تو انسان کو کم دکھائی دینے لگتا ہے. یہ ہے کان کے اندر کوئی نئی مشین فٹ ہے, اسپیکر نہیں ہے, آٹومیٹکلی اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ پردے بھی ہیں, پردے کے بعد بھی سنائی دے رہے ہیں انسان کو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. آگے فرمایا تیسرا شق, وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اے نبی ان سے پوچھئے کہ تمہیں مارنے والا زندہ کرنے والا کون؟ مردے سے زندے کو نکالنے والا, زندے کو مردے سے نکالنے والا, انڈا بے جان انڈے سے زندے کو نکالنے والا, جاندار مرغی سے بے جان انڈے کو نکالنے والا, نطفہ بے جان نطفے سے جاننے والا انسان نکالنے والا, اور انسان جاننے والے سے بے جان نطفے کو نکالنے والا کون؟ اور ایک ترجمہ میں کر رہا ہوں, وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ, حی سے مراد مومن زندوں کی طریقے سے ہوتا ہے, میت سے مراد کافر مردوں کی طریقے سے ہوتا ہے. مومن کے گھروں میں کافر اور کافر کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا کون؟ نوح کے گھر میں کنعان اور ابراہیم, آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ. یہاں کہتے ہیں جو مقدر میں نہیں حسین سے مانگ. اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا پھر بھی مل جائے گی کیا؟ مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. واہ میرے رب تیرے حوصلے. دیتا وہ ہے, تعریف کسی اور کی جا رہی ہے دنیا میں, انسانوں کی جا رہی ہے. ناگہانی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ ان میں سے فوت ہو جائے, جو لوگوں کے پاس جا کر کے مانگے, دینے والا کون؟ ایک اللہ. اگر فوت ہو جائے, دیکھنے والے زیارت کرنے والے آئے اور کہے یار بہت افسوس ہے, بچہ بڑا خوبصورت تھا, اچھا تھا, فوت ہو گیا, بہت فکر ہے, بہت ٹینشن ہے. جن کا بیٹا فوت ہو کیا کہیں گے؟ فلاں صاحب کی مرضی. آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ کی مرضی. میں کہتا ہوں اچھے چیزوں کی نسبت اپنی مشکل کشاؤں کی طرف, بری چیزوں کی نسبت میرے رب کی طرف. کیا میرا رب وسیلہ کہہ گیا تھا؟ دینے والا کون؟ میرا اللہ. بری امام بری کرو مشکل کشا, کھوٹی قسمت کرو کھڑی. اللہ اکبر, کیا ہے عجیب انداز لوگوں کا. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے, اللہ ایسے لوگوں کو توحید نصیب فرمائے, ان کے دلوں کی توحید میں بھر دے. کھڑی وہ کرتے ہیں, ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں, کھڑی وہ کرتے ہیں تو پھر کھوٹی کون کرتا ہے؟ کھڑی وہی کرتا ہے جو کھوٹی کرتا ہے. کھڑی وہی کرتا ہے جو کھوٹی کرتا ہے, شفائیں وہی دیتا ہے جو بیمار کرتا ہے. اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ حضرات سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے الحمدللہ, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ کیسے ہو سکتا ہے جس پر موت آ جائے؟ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بچوں کو یتیم چھوڑ جائے. کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جسے نہلا دیا جائے, جسے کفنا دیا جائے, پھر دفنا دیا جائے, پھر مٹی ڈال دی جائے, پھر مٹی کو اپنے اوپر سے ہٹا نہ سکے. وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا
وہ ہوتا ہے. ذرا سانس روک کر کے سنیے گا. کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے, پھر منڈیوں میں بکواتا ہے, پھر مکے میں پہنچاتا ہے, پھر آمنہ کے لال کے گود میں پہنچاتا ہے. اور جب بلال آمنہ اور میرے نبی کے قدموں میں جب پہنچتا ہے, بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے. کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے. میرے بھائی, توحید کو اپنے دل میں بٹھائیے, توحید کو اپنے دل سے مت نکالیں. اللہ کی پہچان ہو رہی ہے یہاں پر, توحید کا علم بند ہوگا یہاں سے. آگے فرمایا, چوتھا شق بیان کرنے لگا ہوں. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے نبی ان سے پوچھئے, اور یہ خطاب کن لوگوں سے ہے؟ یہ جتنی سوالیں ہو رہی ہیں, قرآن کی آیت نمبر یونس پڑھے یا آیت نمبر 31 پڑھے. یہ سوال کن سے ہے؟ مومنوں سے ہے ہی نہیں, یہ سیدھا مشرکوں سے ہے. کہا آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ تدبیر کرنے والا, تدبیر مطلب بادلوں کو ہاتھ کروانے والا کون, پھر بارشیں برسانے والا کون, پھر برف باری کرنے والا کون, فصلوں کو اگانے والا کون, برف باری کر کے پھر اس کو محفوظ کرنے والا کھیت کے اندر کون. اب ان سے پوچھئے, یہ سیدھا کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللہ. یہ آپ ان سے پوچھیں گے تو سیدھا یہی جواب دیں گے, اللہ. تو پھر اے نبی پھر ان سے پوچھئے دوسرا سوال, افلا تتقون. تب جب سب کچھ مان رہے ہو تو پھر شرک کیوں کر رہے ہو؟ جب سب کچھ مان رہے ہو تو پھر شرک کیوں کر رہے ہو؟ میرے بھائی, اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر شرک کیوں, بدعت کیوں, اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی کے سامنے سجدہ کیوں؟ سوال ہے, میں نہیں کر رہا, میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کر رہا ہے. آگے فرمایا, یہ بات ختم ہوئی. آپ سورہ انفطار دیکھیں, آیت نمبر 6 اما پڑھا. عجیب و غریب انداز سے اللہ رب العالمین نے الگ الگ مقامات پر توحید کو سمجھایا, بٹھایا. کہا یا ایھا الانسان. یہ کس کو خطاب؟ مشرکوں کو. یہ بھی مشرکوں کو خطاب. اے انسان ٹھہر, رک. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان لوگوں کو خطاب جو اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ کیا لینے؟ اولاد لینے. کیا لینے؟ رہائیاں لینے. کیا لینے؟ شفائیں لینے. کیا لینے؟ نوازشیں کرم فرمائیاں لینے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جب بندہ جاتا ہے رب کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ تو آواز لگاتا, یا ایھا الانسان, اے انسان ٹھہر. میں جبر نہیں کروں گا, میں زبردستی نہیں کروں گا کہ تیری ٹانگیں توڑ دوں, میں زبردستی نہیں کروں گا تجھے اندھا کر دوں, میں زبردستی نہیں کروں گا تیرا آنکھ پھوڑ دوں. ایک سوال کا جواب دے, پھر جا, تجھے روکنے والا نہیں, جا. کیا؟ ما غرک بربک الکریم. یہ بتا تجھے تیرے رب کریم کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ بتا, تیری 40 اور 50 60 70 سال کی زندگی گزر گئی, تو نے مجھے پکارا ہو اور میں کون سا لمحہ ہے کہ تجھے میں نے جواب نہ دیا ہو؟ بتا, ہے ایسا کوئی لمحہ؟ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں تو سانس لے رہے اللہ کا. میرے بھائی, یہی بات بتا کے ختم کروں گا انشاءاللہ.
اللہ رب العالمین کہتا ہے بھول گیا تو؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، بھول گیا تو؟ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا اپنے بندے سے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، تین اندھیروں میں تھا، پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، 4 مہینے کے بعد میں نے روح پھونکی، تجھے بھوک لگی، تو نے مانگا نہیں، میں نے تیری بن مانگے دیا، میں نے تیری نبض سمجھی، تیری ماں کا گندا خون تیرے ناف کے ذریعے سے تیرا خوراک پہنچایا، بھول گیا تو؟ تب کہاں تھے تیرے معبود؟ تب کہاں تھے تیرے راہ؟ بھول گیا اپنے رب کو؟ ماں روٹی کھاتی تھی، میں گوشت تیار کر رہا تھا، ماں غذائیں کھاتی تھی، ساگ کھاتی تھی، پالک اور دھنیا کھاتی تھی، میں مضبوط ہڈیاں تیار کر رہا تھا، ماں فروٹ کھاتی تھی، میں خوبصورت ڈھانچے تیار کر رہا تھا، ماں پانی پیتی تھی، میں تیرے خوبصورت دعا تیار کر رہا تھا۔ کہاں تھے تیرے معبود تب؟ کہاں تھے؟ خوبصورت دانت تیار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات جو توحید کی پہچان کراتی ہے۔ یہ ہے توحید کی حقیقت اور توحید کی اصل پہچان۔ لہذا میرے بھائی، آپ اللہ رب العالمین کا در چھوڑ کر کے کسی اور در پہ نہ جائیں، اللہ کو پکاریں۔ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا روزی رساں ہے، ہم اس کا در چھوڑ کر کے کبھی اور در کے قریب نہ جائیں۔ توحید کو اپنے دل میں بٹھائیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، اسلام کا پیغام پہنچائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت لوگوں تک عام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم تمام لوگوں کو جو ہم نے باتیں کہیں قرآن